السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 سے ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا اور اقیموا قائم کرو تم سب الصلاۃ نماز وآتوا اور دو تم سب اور آتو تم سب ادا کرو یا دو الزکاۃ زکوٰۃ ورکعوا اور تم سب رکوع کرو مع الراکعین مع ساتھ الراکعین رکوع کرنے والوں کے ورکعوا اور رکوع کرو تم سب مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہے ہیں کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو قرآن پاک میں 80 سے زائد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کافر اور مومن یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان جو امتیاز کرنے والی فرق کرنے والی چیز ہے نا، وہ نماز ہی ہے۔ دیکھیں ایک جگہ پر ایک کافر بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک مومنہ بندی ایک کافرہ بندی دونوں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو مسلمان عورت کیا کہے گی، بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، لیکن کافر وہیں کی وہیں بیٹھی رہے گی۔ تو یہ فرق ہے، اگر دونوں ہی وہیں کی وہیں بیٹھی رہیں، اذان سنیں لیکن جواب نہ دیں یعنی نماز نہیں پڑھیں، تو کیا اس کافر میں یا اس مسلمان میں کوئی فرق باقی رہ جائے گا نا؟ بالکل بھی نہیں رہے گا۔ اور ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ دیکھو تو صحیح، اگر کسی کے گھر کے سامنے سے نہر جاری ہو اور وہ بندہ اس نہر میں روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جب 5 دفعہ وہ نہا رہا ہے تو پھر میل کچیل تو باقی نہیں بچے گی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہی حال 5 نمازوں کا ہے، 5 نمازوں کو پڑھنے والے کی یہی مثال ہے کہ جب وہ 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ مکمل پڑھتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، تو اس کے بدن پر بھی گناہوں کی میل کچیل ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے، ان نمازوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز اپنے سے پہلی نماز تک اور ہر جمعہ اپنے سے پہلے جمعہ تک کے اور ہر رمضان اپنے سے پہلے رمضان تک کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نا، ان سب کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ہاں شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ تو جو بندہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتا رہتا ہے، صغیرہ گناہ جو انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، تو صغیرہ جتنے بھی گناہ ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک نماز سے دوسری نماز تک اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور ہوگی، برہان ہوگی اور اس کی نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے اس دن نماز کا نور کوئی نہ ہوگا، نہ برہان ہوگی، نہ نجات ہوگی، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے نماز جو ہے نا وہ پابندی سے پڑھنی چاہیے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ نماز اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے کہ نماز کو باجماعت ادا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باجماعت نماز ادا کرنا اکیلے نماز ادا کرنے سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دو،
پھر نمازوں کا حکم دو، اس کے لیے نماز کے لیے اذان کہی جائے، پھر میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے، یعنی لوگوں کو نماز پڑھوائے، جماعت کروائے، اور جو لوگ جماعت سے پیچھے رہ جائیں نا، میں ان کے گھر جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے نا کہ باجماعت نماز ادا کرنے کی کتنی فضیلت ہے، تو یہ لوگ اپنی سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے آئیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ایک موٹی ہڈی یا دو اچھے کھر ملیں گے تو بھی یہ عشاء کی نماز میں ضرور حاضر ہوں جماعت کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی ایک تو فضیلت ہی بہت رکھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ باجماعت نماز ادا کرنا تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ اس کو قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قرار دیا ہے۔ اور ہاں ایک بات یہ ہے کہ واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سے ایسے مواقع گزرے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے آ کر کہا کہ ہمیں پاک کر دیجئے، تو آپ سے فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے، ابھی بھی تو پاکی کا سوال کرتا ہے۔ یعنی نماز صغیرہ گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے، اور جب انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو وہ وضو بھی گناہوں کے سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو بندہ وضو کر کے کلمہ پڑھتا ہے اور کلمے کے ساتھ جو وضو کی دعا اس کو پڑھتا ہے، صدق دل سے پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، وہ جب چاہے جہاں سے چاہے داخل ہو سکتے ہیں اپنی موت کے بعد۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے نماز کی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ میں نے حد، یعنی حد جس پر لگتی ہے نا، ایسا گناہ کیا کہ جس پر حد واجب ہوتی ہے، جس کی دنیا میں سزا واجب ہوتی ہے، تو آپ مجھے نا سزا دے دیجئے، حد لگا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ شخص پھر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حد کا، یعنی ایسا گناہ کیا ہے جس کو حد لگتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کتاب اللہ کے مطابق سزا دے دیں۔ آپ سے فرمایا کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ وہ کہنے لگا ہاں نماز تو میں نے ضرور پڑھی ہے۔ تو آپ سے فرمایا تو بس اللہ نے تیرا گناہ اور تیری سزا دونوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ اتنی فضیلت ہے نماز کی، اس لیے نماز کی بہت زیادہ پابندی کرنی چاہیے۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ تو سالانہ زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ جو صدقات وغیرہ ہم دیتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ میں آ جاتے ہیں، وہ سب نفلی ہیں، وہ جتنی بھی ہو سکے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اور جو بندہ ڈیلی کی ڈیلی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، چاہے وہ ایک سکہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ تو میں تو کہتی ہوں کہ اس میں انسان کو ایسا کرنا چاہیے کہ ڈیلی کے زیادہ نہیں تو 10 روپے ضرور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکال دینے چاہیے۔ اور ایک مفید مشورہ ہے میرا کہ جس کو مشکل ہوتا ہے کہ وہ ڈیلی کے 10 روپے کس کو دے، وہ اپنے گھر میں ہی ایک ایسا انتظام کر لے کہ جس میں وہ پیسے جمع کرتا جائے، ایک لاکر سا رکھ لے، اس میں ڈیلی کے 10 روپے اللہ کے راستے کے لیے نکال دے، اور پھر جیسے ہی کوئی محتاج، کوئی غریب نظر آئے ان کو دے دیں، یا اللہ تعالیٰ کے گھروں کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ اس کا تعاون کر دے۔ ورکعوا مع الراکعین، ورکعوا مع الراکعین سے نماز با جماعت کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرو۔ اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، حمزہ زبر آ کا مطلب کیا، اتا کا مطلب تم، امرونا تم سب حکم دیتے ہو، اتأمرون کیا تم سب حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم اور حالانکہ تم تتلون الکتاب پڑھنے والے ہو تم سب کتاب کو، افلا کیا پس نہیں تعقلون تم عقل رکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو تو نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو لیکن خود وہ نیکی نہیں کرتے ہو، خود کے لیے اس نیکی کو بھول جاتے ہو۔ تو یہ جو ہے نا، تم ایسا نہ کرو، تم تو سب کتاب کو پڑھنے والے ہو اور کتاب کو سمجھنے والے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ اس کتاب یعنی تورات میں بھی کیا کیا لکھا جا چکا ہے، تو ایسا نہ کرو۔ اب بعض جو یہودی علماء تھے نا، وہ اپنے عزیزوں کو جو مسلمان ہو گئے ہوئے تھے ان کو اسی دین
دین اسلام پر قائم رہنے اور دین بتانے کے لیے کہ دین برحق ہے، اور یہ ضرور بتاتے اور واضح کرتے کہ تورات میں بھی، یعنی جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کو کہتے کہ تم مسلمان ہی رہو، لیکن خود اس پر عمل نہ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، لیکن یہ حکم جو ہے وہ سب کے لیے عام ہے، سب کا ہی اس پر عمل ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی جو لوگ خود تو عمل نہیں کرتے، دوسروں کو ترغیب دیتے رہتے ہیں، دوسروں کو تعلیم خود عمل نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ خود سوچیں اور خود بھی اس بات پر عمل کیا کریں، اس نیک کام کو کیا کریں جس کا وہ دوسروں کو حکم دیتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا، اور تم سب مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز، لَکَبِیرَۃٌ، البتہ بہت ہی بھاری ہے، إِلَّا مگر علی الخاشعین، خشوع اختیار کرنے والوں پر، عاجزی کرنے والوں پر یہ نماز بالکل بھی بھاری نہیں ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ اس صبر اور نماز کے ساتھ تم نے مصیبت اور پریشانی کی مد میں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں جس قدر طبیعت ہماری مصروف ہو جائے گی اسی قدر دوسری پریشانیاں خود بخود ہماری کم ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے۔ اب بعض لوگوں نے یہاں صبر سے روزہ بھی مراد لی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز میں مشغول ہو جاتے اور اپنے اہل بیت کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے۔ اور صبر آیا ہے، صبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کے پاس سے گزر ہوا جو کہ قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ اس کا غالباً بیٹا فوت ہوا تھا اور بیٹے کی قبر پر بیٹھ کر وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی، یعنی کچھ کلمات اپنی زبان سے کہہ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا تم اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو، مجھے صبر کی تلقین کرنے والے، جب یہ مصیبت تجھ پر پہنچتی تو میں دیکھتی تو کیسے صبر کرتا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر و تحمل کا پیکر تھے، لیکن اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا نہیں، پہچانا نہیں۔ اتنے میں ایک صحابی جو کہ یہی منظر دیکھ رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو وہ بھاگتے ہوئے کہنے لگے یار تو تباہ و برباد ہوگی، تو نے اللہ کے رسول کو ایسے کہہ دیا۔ اب وہ عورت اٹھی اور پریشان ہوئی اور واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں اپنی اس بات کی معافی مانگ لیتی ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا، اس لیے اس طرح کے کلمات میری زبان سے نکل گئے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں اب صبر کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ کا آغاز ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو انسان چیخو پکار کرے، روئے، چیخے اور بین کرے تو صبر نہ کرے۔ اسی طرح کسی لڑائی کے شروع میں، کسی بھی مصیبت کی شروع میں، اور بعد میں تھک کر کہے کہ اب تو میرا صبر ہی ہے، تو اس طرح کا صبر جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگا۔ صبر وہ ہے جو صدمے کے آغاز پر کیا جائے۔ یاد رکھیں رونا یہ نہیں ہے کہ انسان ہے نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رونا شفقت کا رونا ہے، یہ رونا رحمت کا رونا ہے، کیونکہ مجھے بھی محبت تھی اپنے بچے سے۔ اور بالکل اسی طرح ایک رونا ہوتا ہے کہ جس میں چیخو پکار اور بے صبری ہوتی ہے، ایک رونا ہوتا ہے شفقت سے، محبت سے رونا، تو وہ آنسو جائز ہیں، لیکن اس طرح چیخو پکار والے آنسو جائز نہیں ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک، اور آخر میں آپ سب سے معذرت کہ آپ کو کچھ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا لیکچر سنتے ہوئے۔ ایک تو ویڈیوز نہیں ہوتی ہیں اور دوسرا یہ کہ آواز بہت خراب ہے، تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور گلا بھی کافی دنوں سے خراب ہے۔ آپ سب سے دعاؤں کی التماس بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔